اسلامک انٹرسٹ ٹی وی کے معزز ناظرین، میں ہوں حسن علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے چائنا کے دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ چائنا دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے پرانی تہذیب ہے۔ چائنا کا اپنا الگ سے بنایا ہوا کیلنڈر ہے اور وہ اسی کے حساب سے نیا سال مناتا ہے، جو کہ فروری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر کی تاریخ ہر سال مختلف ہوتی ہے، مگر عام طور پر 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان آتا ہے۔ چائنا میں ہر سال کی نشاندہی 12 مختلف جانوروں جیسا کہ چوہا، خرگوش، چیتا، ڈریگن اور دیگر مختلف جانوروں سے کی جاتی ہے۔ چائنیز نیو ایئر کی تقریبات 2 ہفتے تک چلتی رہتی ہیں۔ یہ تہوار چائنا کا سب سے بڑا تہوار سمجھا جاتا ہے اور اسے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس تقریب میں چائنیوں کے چند رواج اور روایات بہت خاص ہیں۔ نئے سال کے پہلے دن سے ہی چینی اپنے سارے گھر کی مکمل طور پر صفائی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں سے پچھلے سال کی بدقسمتی کو نکالنا اور نئے سال کی خوش قسمتی کو گھر میں دعوت دینا سمجھا جاتا ہے۔ اس تہوار میں کالے کپڑے پہننا بہت سختی سے منع ہے، کیونکہ اس کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور سرخ کپڑے پہننے کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ چینیوں کے نزدیک سرخ کپڑے پہننے سے بدروحیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور ان کے گھر میں دکانوں میں زیادہ تر سجاوٹ بھی سرخ رنگ میں کی جاتی ہے۔ ایک اور رواج کے مطابق چائنی اپنے گھر کے دروازوں پر اشتہار لگاتے ہیں جن پر FU یعنی فو لکھا ہوتا ہے، جس کے معنی خوشی اور قسمت کے ہیں۔ اس کے علاوہ چینی نئے سال کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، جن میں 8 یا 9 قسم کے کھانے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ چینی زبان میں 8 کا مطلب ہے خوشحالی اور 9 کا مطلب ہے دیر تک زندہ رہنا۔ ایک اور عام رواج جو چینیوں میں پایا جاتا ہے، چینی خوش قسمتی کے لیے ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں۔ اس رواج میں بڑی عمر کے افراد بچوں کو اور ان کو جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسوں بھرے سرخ رنگ کے لفافے دیتے ہیں، جس کا مطلب دولت اور خوشحالی لانا ہے، اور ان سرخ لفافوں کو لفافہ دینے والے کے گھر میں کبھی نہیں کھولا جاتا۔ چینیوں کے سال کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینہ مخصوص 12 جانوروں میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص جس جانور کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے، اس شخص میں اس مہینے کے جانور کی فطرتی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس تہوار کو قومی سالگرہ بھی کہا جاتا ہے اور ہر شخص کو پیدائشی سالگرہ کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے۔ یہ تہوار صرف چائنا میں ہی نہیں بلکہ تائیوان، ویتنام، سنگاپور اور دوسرے ایشین کنٹریز میں بھی منایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی آپ کو فراہم کی گئی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل اسلامک انٹرسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے۔ پھر ملیں گے آپ کو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔